کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر بیٹھا تھا. میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوے کا پچھلا حصہ حائل تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جو اس کی عبادت کرے گا اس کے ساتھ شریک نہیں کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. کہتے میں نے عرض کی کہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں پھر امت تک پہنچایا تاکہ دنیا سے اس حال میں نہ چلے جائیں کہ علم کو چھپا لیا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اور بندوں پر جو حق ہے اس کا ذکر فرمایا. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سواری کا ذکر کیا اور کجاوے کا ذکر کیا وہ اپنے قرب کا ذکر کیا کہ یہ جو بات ہے دور سے نہیں سنی بلکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل انتہائی قریب تھا کہ آگے وہ بیٹھے تھے پیچھے میں بیٹھا تھا، بیچ میں کوئی اور بڑی چیز حائل نہیں تھی. میں نے صحیح سنا ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی ذات میں شریک نہ کریں، 2 یا 3 خدا نہ مانیں، اللہ کی صفات میں غیر کو شریک نہ کریں. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے. 8 صفات ہیں. شرح عقائد کتاب ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ 8 ایسی صفات ہیں جن میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. ہر جگہ سننے والا، ہر ایک کو دیکھنے والا یہ اللہ کی ذات ہے. قرآن مجید میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. یہ سمیع سننا، بصیر دیکھنا، یہ صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہر جگہ سنے بھی، ہر ایک کو دیکھے بھی، وہ اللہ کی ذات ہے. تو 8 صفات ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات میں غیر کو شریک نہ کیا جائے. مسلمان کے لیے یہ لازم ہے. ذات اور صفات میں غیر کو شریک کرے گا تو وہ عقیدتاً مسلمان ہی نہیں ہے. اور اسی طرح اعمال میں بھی نیت درست ہو. جس طرح عقیدہ درست ہوگا تو انسان مسلمان کہلائے گا، اور عمل میں نیت درست ہوگی تو اللہ عمل قبول کرے گا. اگر اعمال میں نیت درست نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا، دکھلاوے کے لیے کیا یا دنیا کی کسی مقصد کے لیے عمل کیا تو وہ عمل بھی بیکار ہو گیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، وہ ضائع ہو گیا. شیطان جس طرح ہماری نیتیں خراب کرتا ہے، ہم کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں تو ہماری یہ نیت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا ہمیں ثواب ملے گا. شیطان نے ہماری نیتیں خراب کی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار وہ آئے تھے، ہم نہ گئے تو وہ گلہ کریں گے. ہم گلہ اتارنے جاتے ہیں، ثواب کے لیے نہیں جاتے. تو جب نیت خراب ہو گئی تو پھر ثواب نہیں ملتا. انسان کسی کے بیمار کے پاس جائے تو شروع سے نیت کر لے کہ مجھے صرف اس لیے جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور اس پر ثواب ملے گا. جنازے کے لیے جائے تو ثواب کی نیت سے، کسی کے ساتھ تعاون کرے تو ثواب کی نیت سے، بدلے کی امید نہ رکھے. ہم تعاون کرتے ہیں، ساتھ بدلے کی امید رکھتے ہیں، بلکہ لکھواتے ہیں. شادی کے موقع پر تو باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے کہ بھائی اتنا دیا ہے. نیت ہوتی ہے کہ کل ہماری شادی ہوگی تو یہ زیادہ دے یا جتنا دیا کم از کم وہ دے. تو یہ تعاون نہیں ہوتا، یہ قرض ہوتا ہے. تو عبادت کوئی بھی ہے، نماز اگر انسان دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، یا علل اعلان خرچے کرتا ہے کہ لوگ سخی کہیں، تو وہ پھر عمل ضائع ہو گیا.
جس طرح عقیدتاً انسان مسلمان تب ہوگا جب اللہ کی ذات اور صفات میں غیر کو شریک نہیں کرے گا، تو عمل بھی وہی اللہ قبول فرمائے گا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں تو دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ثواب کے لیے، اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیور، بہت زیادہ غیرت والی ہے، ہر اس عمل کو جس میں غیر کا شبہ پایا جائے چھوڑ دیتی ہے۔ جو غیر کا شبہ پایا جائے کہ مجھے لوگ سخی کہیں، تو ایسے عمل کو اللہ پھر لیتا نہیں ہے کہ غیر کے لیے کیا سارے ہی اسے دے دے۔ اپنی ذات میں اللہ کسی کو شریک پسند نہیں کرتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اعمال میں۔ عمل بھی جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اللہ قبول کرے گا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کریں گے تو اللہ عمل بھی ضائع کر دے گا۔ تو جو ایسا کرتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات اعمال میں غیر کو شریک نہیں کرتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مشرک نہیں وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بعضوں کو تو اللہ فوراً بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، بعضوں کا آسان حساب فرمائیں گے، اور بعضوں کے اعمال اگر کمزور ہوئے تو ہلکا سا جہنم سے چکر لگوائیں گے لیکن پھر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کفار کی طرح، مشرکوں کی طرح ہمیشہ مسلمان جہنم میں نہیں رہیں گے، کچھ عرصہ سزا کاٹ کے پھر وہ جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا عقیدہ اور عمل درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔